آسٹریلیا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا برطانیہ دوبارہ اتنی بڑی تباہی کے بعد ایک عظیم ملک بن سکتا ہے، تو چرچل نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے عدالتیں اور انصاف آزاد فراہم کریں، میں برطانیہ کو ایک ترقی یافتہ ملک دوبارہ بنا دوں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ایئن بوتھم کا کیس ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ برطانوی کورٹ میں چلا تو عمران خان صاحب وہ کیس جیت گئے۔ کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان ایک پاکستانی سٹیزن ہے اور سر ایئن بوتھم جو ہے وہ ایک برٹش سٹیزن ہے۔ کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ دیا اور خان صاحب کی جیت ہوئی۔ اسی لیے ویسٹرن سوسائٹیز میں انصاف کی فراہمی ان معاشروں کی ترقی کا ایک سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ میاں صاحب کی ابھی پاکستان میں رہائی ہوئی، جو کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے اور پارٹی کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کچھ خوش نہیں ہیں، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نہ تو جج ہیں اور نہ تو وکیل ہیں۔ ان کا کام اس مقدمے میں اس کیس کو پریزنٹ کرنا تھا۔ اس کیس میں سب سے بڑا جو کوسچن مارک ہے وہ اس وقت انصاف اور عدالتوں پر ہے کہ کیا میاں صاحب کو جیل میں بھیجنا کرپشن کے الزامات پر، کیا وہ فیصلہ درست تھا یا اب میاں صاحب کی رہائی کا فیصلہ درست ہے؟ اگر دونوں فیصلے درست ہیں تو پھر غلط کیا ہے؟ پاکستانی عوام کو اس تذبذب سے نکالا کیوں نہیں جاتا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں؟ لوگوں کو کرسٹل کلیئر بات کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیوں لوگوں کو اس انداز میں رکھا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ میں یہ فیصلے گول مول لفظوں میں آتے ہیں؟ کیوں ایک جج بات کرتا ہے اگر ایک پارٹی لیڈر کی فیور میں تو دوسرا جج اس کی مخالفت میں؟ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب لوگ ایک پیج پر کیوں نہیں؟ یہ آج کے پروگرام کا سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب ابھی کراچی گئے، وہاں انہوں نے شرجیل میمن کے کمرے سے شراب کی ایک بوتل پکڑی اپنے ہاتھ سے، جو کہ زیتون کا تیل ثابت ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب اسے ٹیسٹ کیس کے طور پر نشانہ عبرت بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کیس کو فردر پرسو نہیں کیا۔ فیصل رضا عابدی کا ایک پروگرام آج کل کافی زیر گردش ہے، انہیں کورٹ نے بلایا ہے۔ ان کی بات کرنے پہ اینکر حضرات چیف جسٹس صاحب یا عدالت کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ جو توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے۔ لیکن انصاف کی فراہمی کو ایک عام آدمی تک پہنچانا کیا یہ ضروری نہیں؟ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی نسلوں پر احسان کر رہے ہیں بھاشا ڈیم کی صورت میں، لیکن انصاف کی فراہمی کا اگر وہ ایک سٹرکچر، ایک سسٹم بنا دیں کہ جس کے تحت امیر اور غریب کو ایک جیسا انصاف ملے، تو ہماری نسل جب تک پاکستان قائم ہے، چیف جسٹس صاحب کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ورنہ ان سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے چیف جسٹس آئے اور چلے گئے جو سموسوں پر اور شلواروں پر نوٹس لیتے تھے، لوگ آج ان کا نام تک نہیں جانتے، کیونکہ وہ لوگ انصاف کی فراہمی کو عام لوگوں تک نہیں پہنچا سکے۔ اور دن کو جو ہے اسکول میں ملازمت کرتا تھا۔ اب وہ اندر ہے تو روٹی کون دیتا ہے بچوں کو؟ جی اب میں ہوں، دادا ہوں ان کا، میں روٹی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت مصیبت ہے یہ ایسی پولیس کرتی ہے۔ بس میں غریب آدمی ہوں، دل بار پہ ہوتا ہوں، خدمت جھاڑو کا ہوتا ہوں، اٹک شہر میں ہوتا ہوں، من توکل نر بخاری پہ ہوتا ہوں۔ وہ میرے بچوں کو انہوں نے پھنسا دیا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ آپ کا چیف جسٹس کو کوئی پیغام ہے؟ جی کوئی نہیں جی، میں غریب، مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، بات سمجھ گئے جی۔ تو یہ اب وکیل سے بات کی ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہ ہمارا کوئی غریب کا کوئی سارا بگا دو اس کے بچے۔ آپ کا کیس انشاءاللہ چیف جسٹس تک ضرور پہنچے گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور وکیل علی احمد کرد ہوں گے، جو اپنی صاف گوئی اور بے باکی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے کمپین بھی چلائی، ان کی بحالی میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور قانون کی کتاب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئیے سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یا پھر جسٹس may be blind but it can see in the dark۔ میرے ساتھ رہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
جی علی احمد کرد صاحب السلام علیکم سر. میرا آپ سے پہلا سوال ہے سر, میاں صاحب کو ابھی رہائی ملی, پہلے ان کو کرپشن میں سزا ملی, جو ابھی رہائی کا فیصلہ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً بالکل درست فیصلہ ہے. میں بار بار کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, باقی بھی جتنے سینئر وکلا تھے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں آتے تھے وہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے میں کوئی قانونی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ برقرار رہ سکے یا سسٹین رہ سکے. تو اس لحاظ سے جو یہ فیصلہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے, اور بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے عدالتوں پہ تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد پھر بحال ہوا ہے. حالانکہ پاناما کے بعد اور خاص طور پہ ہماری سپریم کورٹ جس طریقے سے فیصلے دے رہی تھی اس لحاظ سے لوگوں کا ہماری جوڈیشری سے اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. تو یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ بعد میں جو اپیل پینڈنگ ہے وہ اپیل بھی ایکسیپٹ ہوگی, اور بالکل حتمی طور پہ میاں صاحب, ان کی صاحبزادی اور ان کا جو داماد ہے, یہ سارے جو ہے فیصلہ اگر حق میں آئے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, اور اگر خلاف جائے تو ناراض ہوتے ہیں. تو سامنے کی بات ہے, جسٹس اطہر من اللہ پر بہت سارے الزامات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے؟ نہیں, انصاف کے تقاضوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انصاف کے تقاضوں سے 2 سال سے میاں صاحب کے حوالے سے تو انصاف کے تقاضے کوئی پورے نہیں ہوئے. یہ جو ریفرنس ہے ایون فیلڈز کا جو ریفرنس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی, میاں صاحب کو 10 سال, ان کی صاحبزادی کو 7 سال, ان کے داماد کو 1 سال, اگر اس ریفرنس کو دیکھا جائے تو اس ریفرنس میں قانونی طور پہ لیگلی بہت زیادہ لیکوناز اور خامیاں موجود تھی. اصولاً ریفرنس جو اکاؤنٹیبلٹی جو یہ ایک اسپیشل لا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ صرف چیئرمین نیب جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ریفرنس بھجوا سکتا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ ریفرنس جو ہے فائل کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب بھی ریفرنس کسی کے خلاف فائل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں انکوائری ہوتی ہے. انکوائری کے بعد اگر کچھ میٹیریل سامنے آتا ہے تو پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور اس انویسٹیگیشن میں جو بھی ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ ریفرنس داخل ہوتا ہے. مگر آپ نے یہاں دیکھا کہ جی آئی ٹی جو بنی تھی سپریم کورٹ کے حکم پہ, اور وہ جی آئی ٹی بذات خود بہت حد تک ڈسپیوٹیڈ تھی, متنازع تھی. اس جی آئی ٹی نے جتنی بھی ایویڈنس کلیکٹ کی تھی اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ریفرنس داخل کیا گیا. حالانکہ ریفرنس جو اکاؤنٹیبلٹی جو لا ہے, جو اسپیشل لا ہے, اس میں یہ نہیں ہے. ریفرنس اگر ہوگا تو وہ ریفرنس اس ایویڈنس پہ ہوگا جو نیب خود کلیکٹ کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا انصاف کے تقاضے, تو انصاف کے تقاضوں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ٹرائل ایک سب آرڈینیٹ کورٹ, ایک چھوٹی عدالت, میں لفظ چھوٹی عدالت اس لیے سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک سب آرڈینیٹ کورٹ ہے, وہ اپنا ٹرائل کر رہی ہے. اور ہماری عدلیہ ہمارا یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہر کورٹ کو یہ اختیار ہے, یہ اس کی جوریسڈکشن ہے کہ جو اس کے سامنے ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے. مگر آپ نے دیکھا کہ اس سب آرڈینیٹ کورٹ کے ٹرائل کے اوپر میاں صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہو رہا تھا اس کو ایک سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے اس کو مانیٹر کر رہا تھا. تو انصاف کے تقاضے تو اس وقت پورے نہیں ہوئے, اور وہ جو سزا ہوئی وہ غلط سزا ہوئی. اس میں قانونی طور پہ وہ سزا میں کوئی ایسی جان یا کوئی ایسی میٹیریل موجود نہیں تھی کہ جس کے بنیاد پہ میاں صاحب اور اس کی صاحبزادی اور اس کے داماد کو سزا دی جاتی. اب جہاں تک ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ ایک بڑی عدالت ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی عدالت ہے, اور اس میں جو جج صاحبان بیٹھے تھے ان کی ایک بہت اچھی ریپوٹیشن ہے. انہوں نے سارا ریکارڈ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو ٹرائل کورٹ کا ججمنٹ ہے اس میں بے شمار لیگل لیکوناز ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے ان کی سینٹینسز کو سسپینڈ کیا اور ان کو جو ہے باہر بیل کے اوپر جو ہے ان کو ریلیز کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک بہت بہترین فیصلہ ہے. اچھا, ابھی شرجیل میمن صاحب کا ہم نے کیس دیکھا کہ جس انداز میں چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتل پکڑی, انہوں نے اس کو سونگا اور اس کے بعد اس کو بتایا, لیکن جب وہ ٹیسٹ رپورٹس اور یہ ساری چیزیں بدل گئی, کیا یہ انصاف کی ایک ہار نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں نا, کیا آپ پہلے وہ شراب تھی, وسکی تھی یا نہیں تھی, بعد میں وہ
जैतून का तेल के तौर पे साबित हो, इसको छोड़ो। मैं कहता हूँ जो एक्शन था, जो चीफ जस्टिस साहब का एक्शन था, वो इस्लामाबाद से कराची तशरीफ लाया और सीधा एयरपोर्ट से सीधा जो है हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में जिस कमरे में जो है शर्जील मेमन, वो एक सब जेल है, वो जेल सुप्रीडेंट के इजाजत के बगैर वहाँ पे कोई एंटर नहीं हो सकता। सवाल पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब किस इजाजत के साथ वहाँ जाए, और ये उनको जेब नहीं देता। और आप अंदाजा लगाएं को उसका जो रिजल्ट निकला। अब तो अगर मैं वैसे तो कानून एक वकील के एक लॉ के तालिब इल्म के हवाले से मैं कहता हूँ, हमारे नज़दीक जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, जो लेबोरेटरी टेस्ट के जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनकी अहमियत ज़्यादा होती है। अब वो विस्की है या नहीं, वो शराब है या नहीं, उसको आप भूल जाए। अब आपके सामने रिपोर्ट ये है कि जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है, लेबोरेटरी रिपोर्ट ये है कि वो जैतून का तेल है। इस तरह से चीफ साहब का कहना कि ये विस्की है, 10 दफ़ा वो कहन कि उनके कानून के अंदाज में, अदालत के अंदर प्रोसीडिंग में उनकी बात कही हुई बात की वैल्यू नहीं है। बात वो है जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है। तो मैं ये मैं कहता हूँ इससे फायदा क्या हुआ? इससे में हमारी अदबियत, हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके वकार को, उनकी डिग्निटी को जो है नुकसान पहुंचा। तो इस तरीके के जितने भी वो एक्शंस हैं, मैं समझता हूँ इसको वकील पसंद नहीं करते।